بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج آپ کے سامنے اعتکاف کے چند اہم مسائل بیان کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے کہ اعتکاف کے لیے اعتکاف جس جگہ آپ کرنا چاہتے ہیں اس جگہ جمعہ کی نماز پایا جانا ضروری نہیں ہے، یعنی جمعہ کی شرائط وہاں پر پائے جائیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ جمعہ کی شرائط جہاں پر پائی جاتی ہیں وہاں پر جمعہ ہوتا ہے، لیکن جس مسجد میں آپ کو اعتکاف کرنا ہے وہاں پر جمعے کی شرائط پایا جانا ضروری نہیں ہے۔ جیسے بعض گاؤں، چھوٹے سے گاؤں اور دیہات ہوتے ہیں تو وہاں جمعے کی شرائط نہیں پائی جاتی، تو اعتکاف کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ تو اعتکاف کرنا جائز ہے، البتہ جمعے کی نماز کے بجائے وہ ظہر کی نماز پڑھیں گے، اس لیے کہ جمعہ ان پر واجب نہیں ہے۔ اب اگر وہ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے وہاں سے نکلتے ہیں اور شہر آتے ہیں تو اس سے اعتکاف فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ ان کو اپنی اس مسجد میں ہی ان کو رہنا ہے، اور جمعہ جائز نہیں ہے تو ظہر کی نماز پڑھنی پڑے گی، لیکن جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے شہر میں ان کو آنے سے ان کی اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ البتہ یہ شرط ضروری ہے کہ جس مسجد میں وہ اعتکاف کر رہے ہیں، جس گاؤں میں، اس جگہ جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہو، یہ ضروری ہے۔ بعض علماء نے اس میں 5 وقتہ نماز کی شرط لگائی ہے، لیکن بعض ائمہ نے اس میں وسعت رکھی ہے کہ 5 وقتہ اگر نہ بھی ہوتی ہو، بعض اوقات جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے تب بھی اعتکاف درست ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال اس میں امام اور مؤذن متعین ہونے چاہیے، اذان و اقامت ہوتی ہو، جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہو، یہ ضروری ہے۔ نابالغ آدمی اعتکاف کر سکتا ہے کہ نہیں؟ بعض لوگوں کا سوال ہے کہ نابالغ بچہ اگر ہے تو وہ اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے کہ نہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ نابالغ کا اعتکاف درست ہے، معتبر ہو جاتا ہے، اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا، جیسا کہ نفل روزہ ہے کہ اگر نفل روزہ وہ رکھے گا تو نفل روزے کا اعتبار کر لیا جاتا ہے، تو جس طرح نفل روزہ درست ہو جائے گا اسی طرح سے اعتکاف بھی درست ہو جاتا ہے۔ بعض مسجدیں ایسی ہیں کہ جہاں رات میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، جیسے آج کل کے بعض حالات میں مساجد میں رات گزارنے کی اور ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہوتی، تو جس مسجد میں رات ٹھہرنے کی اجازت نہ ہو وہاں اعتکاف درست نہیں ہوتا ہے، چونکہ اعتکاف جو ہے جیسے دن کا ہوتا ہے ویسے رات کا بھی اعتکاف ضروری ہے۔ تو اس میں اگر جس مسجد میں رات میں ٹھہرنے کی اجازت نہ دی جاتی ہو وہاں پر اعتکاف نہیں ہوگا، آپ دوسری مسجد کا انتخاب کریں جہاں پر رات و دن دونوں ٹھہرنے کی اجازت ملتی ہو۔ بعض مسجد میں اعتکاف آدمی شروع کر دیتا ہے، شروع کرنے کے بعد کچھ دشواریاں پیش آ جاتی ہیں، جیسے شدید بارش کی وجہ سے چھت ٹپکنے لگ گئی، اور اتنی زیادہ ٹپک رہی کہ ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور مسجد کی انتظامیہ اس چھت کو درست بھی نہیں کر رہی ہے یا درست نہیں ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں ایک بحالت مجبوری اس کو دوسری مسجد میں منتقل ہو جانا جائز ہے۔ اس مسجد میں اگر وہ اعتکاف پورا نہیں کر سکتے تو منتقل ہو کر دوسری مسجد میں چلے جائیں اور وہاں اپنا اعتکاف پورا کر لیں، یہ جائز ہے۔ حالت اعتکاف میں اگر اپنی ضروریات کے لیے شرعی ضرورت ہو یا طبعی ضرورت ہو، جیسے پیشاب پاخانہ وغیرہ، یا شرعی ضرورت جیسے وضو کرنا ہے، نماز پڑھنے کے لیے یا قرآن پڑھنے کے لیے، تو ان ضرورتوں کے لیے اگر آدمی نکلے تو راستے میں آتے جاتے یا ان ضرورتوں کے پورا کرنے کے موقع پر اگر کسی سے بات چیت کر لی، سلام خیریت کر لیا تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مستقل اس کے لیے ٹھہرا نہ رہے، بلکہ اب ان ضروریات کو پورا کرتے ہوئے اور آتے جاتے ہوئے اگر بات چیت کر لے، کسی سے سلام دعا کر لے، خیریت پوچھ لے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے اعتکاف میں فرق نہیں پڑتا ہے۔ بعض لوگ ایسی جگہ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں کہ وہاں تراویح نہیں ہوتی ہے، تو اب تراویح پڑھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیے تراویح جو ہے وہ مسنون ہے، اور اعتکاف کا حکم اگرچہ کہ وہ مسنون اعتکاف ہو، اس کا حکم واجب کی طرح ہے،
تو ایسا اعتکاف جو بحکم واجب ہو، اس کو ترک کر کے سنت تراویح کو ادا کرنے کے لیے جانے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اب بعض لوگ ہوتے ہیں، حفاظ بھی ہوتے ہیں، تو وہ اگر تراویح پڑھانے کی کہیں ذمہ داری قبول کر لیتے ہیں پہلے سے، تو اب ان کو چاہیے کہ اعتکاف میں بیٹھنے کے وقت میں اس کی نیت کر لیں کہ میں تراویح پڑھانے کے لیے فلاں جگہ جایا کروں گا۔ تو اگر مسنون اعتکاف کی نیت کرتے وقت میں وہ اگر شروع ہی سے اس کی نیت کر لیتے ہیں تو یہ استثناء درست ہے، اور اس کی وجہ سے ان کو تراویح پڑھانے کے لیے کسی جگہ جانا جائز ہوتا ہے۔ پڑھنے والوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر وہ بوقت اعتکاف، شروع اعتکاف کے وقت میں نیت کرتے وقت اگر وہ استثناء کر لیتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ تراویح پڑھنے کے لیے جایا کریں گے، تو یہ استثناء ان کے لیے درست ہے، اور اس سے اس کے لیے اعتکاف کی حالت میں تراویح کے لیے جانے سے اعتکاف ان کا نہیں ٹوٹے گا۔ یہ مسنون اعتکاف کا حکم ہوا۔ لیکن نفل اعتکاف جو ہے وہ اس طرح جانے سے ختم ہو جاتا ہے۔ اگر نفل اعتکاف کیا ہو اور اس طرح تراویح کے لیے کسی ضرورت کے لیے جاتے ہیں تو اس سے وہ اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اب ان کے لیے حل یہ ہے کہ جب وہ دوبارہ آئیں گے واپس تو پھر دوبارہ سے نیت ان کو کر لینی ہے، تو ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ کئی حصوں میں، قسطوں میں یہ اعتکاف نفلی اعتکاف بنے گا۔ بعض دفعہ مساجد میں ضروریات کا انتظام نہیں ہوتا ہے، یعنی مساجد میں مسجد میں ضروریات کا معقول انتظام نہیں ہوتا، استنجا اور بیت الخلاء اور وضو کے لیے گرم پانی کا، تو ایسی چیزوں کا انتظام صحیح سے نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر وہاں کسی نے اعتکاف کر لیا اور ان کو ضرورت ایسی پیش آئی کہ جس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہاں وافر انتظام نہیں ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ جیسے بعض لوگوں کو ویسٹرن کی ضرورت پڑتی ہے، ویسٹرن ٹوائلٹ کی، اور ویسٹرن ٹوائلٹ وہاں مسجد میں نہیں بنا ہوا ہے، تو اب وہ ضرورت پورا کرنے کے لیے کیا کریں؟ تو ان کے لیے فقہاء نے اجازت دی ہے کہ اگر وہ ان کا گھر قریب میں ہے اور اس ضرورت کی خاطر وہ گھر آ کر فارغ ہو کر چلے جائیں، دوسری کسی مصروفیت میں نہ لگیں، تو اس سے ان کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ یہ صرف ضرورت کے لیے آنا ہوا، جو طبعی ضرورت ہے انسان کی، طبعی ضرورت، فطری ضرورت ہے، بشری ضرورت ہے، اس کے لیے ان کو اس طرح آنے کی اجازت فقہاء نے دی ہے۔ تو اگر مسجد میں نہیں ہے تو مسجد کے قریب میں جہاں بھی انتظام ہو، وہ اگر کوئی انتظامیہ کی طرف سے اس کا کوئی انتظام ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو اپنے گھر پر آ کے فارغ ہو کر جا سکتے ہیں۔ مرد حضرات کے لیے یہ مسجد سے نکلنے کے متعلق یہ حکم اور یہ مسئلہ بتایا گیا۔ بعض لوگوں کو بیڑی سگریٹ پینے کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بیڑی سگریٹ کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتے۔ اب بیڑی سگریٹ ظاہر بات ہے کہ یہ کوئی طبعی اور شرعی ضرورت میں نہیں ہے، لیکن بعض لوگوں کو اس کے بغیر اگر رہا نہیں جاتا ہے تو پھر یہ طبعی ضرورت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ شدید اگر ضرورت ہو، شدید تقاضا ہو، تو تب وہ استنجا اور دیگر ضرورت کے لیے جب وہ جاتے ہیں تو اس کے ساتھ میں اس سے فارغ ہو کر آ جائیں، مستقل اس کے لیے نہ جائیں تو بہتر ہے۔ ورنہ ویسے بھی بیڑی سگریٹ پینا یہ بدبو پیدا کرتا ہے، مسجد میں بدبو کے ساتھ رہنے سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ فرشتوں کے ماحول میں رہنے والوں کو چاہیے کہ اس سے وہ احتیاط کریں، بیڑی سگریٹ نہ پئیں تو ان کے لیے بہت مناسب ہوگا، تاکہ فرشتوں کو تکلیف نہ ہو۔ فرشتے تو اس بدبو سے بھاگ جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں۔ تو مسجد تو فرشتوں کی جگہ ہے، اور اعمال کے موقع پر بھی فرشتے آتے جاتے ہیں، تو اس طرح کی تکلیف کا اگر ہم سبب بنتے ہیں فرشتوں کی تو فرشتوں دور ہو جاتے ہیں۔ فرشتوں سے دوری کوئی اچھی چیز نہیں ہے، تو اس لیے اس عادت کو بدلنا چاہیے۔ بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بیمار ہو گئے تو اب ان کی عیادت کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ بعض لوگ کوئی انتقال گھروں میں ہو جاتے ہیں تو ان کی تعزیت کے لیے جانے کا تقاضا ہوتا ہے، اور ان کی نماز جنازہ کے لیے جانے کا تقاضا ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ تعزیت کے لیے جائیں گے، عیادت کے لیے جائیں گے، نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جائیں گے، تو یہ سب خارج مسجد ہونے والے امور ہیں۔ خارج مسجد ان تمام چیزوں کے لیے جانے سے اس کا اعتکاف جو ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے، اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔
بعض دفعہ مسجد ہی کے احاطے میں صحن مسجد میں نماز جنازہ ہو رہی ہے، مسجد کے اندر اعتکاف ہے، حدود مسجد سے ہٹ کر حدود مسجد کے باہر نماز جنازہ ہو رہی ہے۔ اب معتکفین مسجد سے نکل کر نماز جنازہ میں شریک ہو جاتے ہیں بسا اوقات، کہ خارج مسجد یعنی مطلب مسجد کی حدود اور مسجد کی جو شرعی مسجد کی جو حد بندی ہے اس کے باہر جب نماز ہو رہی ہے تو وہاں نکل آتے ہیں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے۔ تو یاد رکھیے ان سب سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ عیادت کے لیے جائیں، تعزیت کے لیے جائیں، نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جائیں، ہر صورت میں اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ بعض دفعہ قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں بالکل ایسا کہ ان کے بغیر نماز جنازہ ادا کرنے کو تیار نہیں ہیں لوگ، تو اب ایسی صورت میں وہ نکلیں تو تب بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ البتہ فرق اتنا رہے گا کہ ان کو اس کا گناہ نہیں ہوگا، کہ اگر نماز جنازہ ان کے اوپر موقوف ہے، انہی پر منحصر ہے اور ان کا نماز جنازہ میں شریک ہونا انتہائی ضروری ہے، تو ایسی صورت میں اس مجبوری سے اگر وہ نکلتے ہیں تو اعتکاف تو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس نکلنے کی وجہ سے اور اعتکاف کو توڑ دینے کی وجہ سے جو گناہ ہوتا ہے وہ گناہ لازم نہیں آئے گا، وہ اللہ تعالیٰ گناہ سے ان کو محفوظ رکھیں گے اس مجبوری سے نکلنے کی بنا پر۔ گناہ نہیں ہوگا صرف، لیکن اعتکاف تو ٹوٹ جائے گا، اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ قضا کے متعلق ہم آگے بتائیں گے آپ کو کہ کس کی قضا ہے کس کی قضا نہیں ہے۔ مسجد کے اندر جب اعتکاف کی حالت میں ہو تو اعتکاف کی حالت میں بال صاف کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، ناخن تراشنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور کبھی خط بنانے کی، حجامت بنانے کی ضرورت پڑتی ہے مرد حضرات کو۔ تو کیا مسجد کے باہر اگر وہ نکلتے ہیں تو اعتکاف تو فاسد ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے بغیر مسجد میں گزارا کرتے ہیں تو ان کو بے چینی اور بے قراری رہتی ہے، اس کی صفائی ضروری سمجھتے ہیں۔ تو ان کے لیے اس وقت میں اجازت دی جاتی ہے کہ مسجد میں کوئی فرش بچھا کر اگر وہ اس کے اوپر حجامت بنوائیں، بال ناخن تراشیں، اس طور پر کہ مسجد میں کوئی تلویث نہ ہو، یعنی مسجد میں گندگی نہ پڑے اور مسجد گندی نہ ہو اور مسجد کی بے حرمتی نہ ہو، یعنی مسجد کے فرش پر وہ بال وغیرہ نہ گریں، تو یہ ان کے لیے جائز ہے اور درست ہوتا ہے۔ بعض لوگ دسترخوان جیسے کھاتے ہیں تو کھانے پینے کی چیزیں، چونکہ اجازت تو ہے دسترخوان بچھا کے کھانا مسجد کے اندر حالت اعتکاف میں، لیکن اب وہ دسترخوان جو ہے اس پہ ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں یا کچھ دوسرا فضلہ اور اس میں زائد چیزیں گری ہوئی ہیں، اس کو صاف کرنے کے لیے اور پھینکنے کے لیے جانے کی ضرورت پڑتی ہے، تو کیا دسترخوان صاف کرنے کے لیے مسجد کے باہر وہ جا سکتے ہیں؟ اسی طرح برتن ہیں، برتن گندے ہو چکے ہیں، میلے ہو گئے، تو جھوٹے برتنوں کو پاک صاف کرنے کے لیے کیا وہ مسجد کے باہر جا سکتے ہیں؟ ایک مسئلہ ہے، پوچھا جاتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں، دریافت کرتے ہیں، تو علماء نے یہی لکھا ہے کہ دسترخوان کی ہڈیاں وغیرہ جھاڑنے کے لیے یا برتن دھونے کے لیے یا ہاتھ دھونے کے لیے سمجھ لیجئے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ہے، کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونا ہے، ہاتھ دھونے کے لیے، ان تمام ضرورتوں کے لیے باہر جانے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، تو ان کو چاہیے کہ مسجد کے اندر ہی وہ ہاتھ دھونے کا بھی نظم کریں، اس طور پر کہ مسجد میں کوئی گندگی نہ پڑے، جیسے مسجد کے اندر تشت رکھ لیا اور تشت میں ہاتھ دھویا اور دھویا ہوا پانی باہر پھینک دیا، مسجد کے اندر ہی سے باہر پھینک دیا، تو یہ جائز ہے ان کے لیے۔ اسی طرح جو ہڈیاں ہیں اور دسترخوان کے اوپر کی پڑی ہوئی زائد چیزیں ہیں، ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ ان ہڈیوں کو اور ان زائد چیزوں کو پاک صاف کر کے دسترخوان میں سے کسی چیز میں ڈال کے وہ پھینک دیں یا کسی کے حوالے کر دیں، ڈسٹ بن میں ڈلوا دیں، یا استنجا وضو کے لیے جہاں جانے کی اجازت ہے تو اس وقت میں آتے ہوئے اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دے باہر، تو یہ ان کے لیے گنجائش ہے، لیکن مستقل اسی کو پھینکنے یا اسی کو صاف کرنے کے لیے جانے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے اب مؤذن کوئی اگر ہے مسجد میں اور وہ اگر اعتکاف میں بیٹھ گیا ہے، تو چونکہ مؤذن کو اذان دینا ضروری ہوتا ہے، تو ایسا مؤذن اگر اذان دینے کے لیے مسجد کے باہر ایسی جگہ جائے جہاں اذان کے لیے متعین ہے، تو اس کے جانے سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس کے ذمہ اذان ہے اور ایک شرعی ضرورت ہے، تو اس کے لیے اگر وہ نکلتے ہیں اور اذان کے لیے متعین جگہ جا کر اذان دے دیتے ہیں تو مؤذن صاحب کے اس جانے سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ غیر مؤذن کے لیے جانا صحیح نہیں ہے، جو مؤذن نہیں ہے اس کے لیے جانا صحیح نہیں ہے، اگر اپنی جگہ رہتے ہوئے وہ اذان دے دے
مسجد کی حدود کے اندر اگر وہ غیر مؤذن اذان دے تو درست ہے اس کے لیے، اذان دینا اس کے لیے جائز ہے، اذان دینے میں کوئی حرج نہیں، جیسے نماز پڑھانے میں کوئی حرج نہیں، معتکف نماز پڑھا سکتے ہیں، اذان دے سکتے ہیں، اقامت کہہ سکتے ہیں، مسجد کے اندر کوئی بھی عمل وہ انجام دے سکتے ہیں، لیکن مسجد کے باہر ان کو جانا کسی بھی عمل کے لیے درست نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اسی وجہ سے معتکف کو اعمال کیے بغیر اجر اسی لیے دیا جاتا ہے کہ مسجد کے باہر جا کر کیے جانے والے اعمال چونکہ یہ انجام نہیں دے سکتے مجبوری کی وجہ سے، اعتکاف کی وجہ سے، عیادت کے لیے نہیں جا سکتے، تعزیت کے لیے نہیں جا سکتے، نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے نہیں جا سکتے، تو ایسی صورت میں مسجد میں رہنا ان کو پڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بغیر ان اعمال کے کیے ہوئے ان کو ثواب اور اجر اسی لیے دے دیتے ہیں۔ اگر مسجد کے باہر جا کر یہ اعمال کرنے کی اگر اجازت ہوتی تو ثواب کیوں دیا جاتا؟ تو ثواب دینے کی، بغیر کیے ہوئے ثواب دینے کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ ان کو ایک مجبوری ہے کہ وہ باہر جا کر ان اعمال کو انجام نہیں دے سکتے، اس مجبوری کی بنا پر اللہ تعالیٰ بغیر کیے ہوئے ان اعمال کا اجر و ثواب ان کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اب مسئلہ ہے کہ مسنون اعتکاف ٹوٹ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ مسنون اعتکاف کا مطلب عشر اخیرہ کا اعتکاف ہے، آخری عشرے کا اعتکاف اگر یہ ٹوٹ جائیں، کسی وجہ سے ٹوٹ گیا، جیسے ابھی توڑنے کی جو جتنی صورتیں بتائی گئیں، ان صورتوں میں سے کسی صورت کی وجہ سے وہ اعتکاف ٹوٹ گیا تو کیا حکم ہے؟ اب حکم یہ ہے کہ دو صورتیں ہیں، یا تو آپ اعتکاف پورا کر لو، یا اعتکاف پورا کر لیں لیکن وہ ہوگا نفل۔ اب جو مسنون تھا وہ نہیں رہا، اعتکاف جب ٹوٹ گیا تو وہ مسنون اعتکاف ختم ہو گیا، اب ہو جائے گا، اب اگر مزید اعتکاف کو آگے بڑھاتے ہیں تو وہ نفل ہوگا، نیت کر کے آگے جتنا وقت بھی رہنا چاہیں رہیں، لیکن وہ نفل اعتکاف ہوگا، پورا کرنا لازم نہیں ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے کریں یا 10 دن پورا کریں یا جتنے دن باقی ہیں اتنے پورے کریں، لیکن وہ بہرحال نفل ہوگا۔ اب جو مسنون اعتکاف شروع کیا تھا وہ تو ختم ہو گیا، لیکن اس کے توڑنے کی وجہ سے قضا کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو علماء نے یہی لکھا ہے کہ صحیح مسئلہ یہی ہے کہ مسنون اعتکاف ٹوٹ جانے سے اس کی قضا لازم نہیں آتی ہے، البتہ احوط یہ ہے اور بہتر یہ لکھا ہے کہ جس دن اعتکاف انہوں نے توڑا ہے صرف اس دن کی قضا کر لے، رمضان کے بعد کسی بھی وقت میں، کسی بھی دن میں، رمضان ہونا ضروری نہیں ہے، سال کے 11 مہینوں میں رمضان کے علاوہ کسی بھی دن وہ جس دن ممانعت نہ ہو اس دن وہ اعتکاف کر لیں، ایک دن کی قضا کر لیں، لیکن وہ قضا روزے کے ساتھ ہوگی، روزہ بھی رکھنا لازم ہے، تو چونکہ بعض ایام میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہوتا، تو جس دن روزہ رکھنے کی اجازت ہے اس دن وہ اعتکاف کو ساتھ میں ملا کر اعتکاف کر لیں اور اس ایک دن کی صرف قضا کریں مسنون اعتکاف میں سے، اور بقیہ جتنے دن چھوٹ گئے ہیں، جیسے 4 دن چھوٹ گئے، 5 دن چھوٹ گئے، جتنے بھی دن باقی رہ گئے اس کی قضا لازم نہیں ہے۔ تو یہ اعتکاف مسنون کے چند اہم مسائل اور ضروری مسائل تھے۔ مستورات کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ عورتوں نے جس جگہ کو مسجد کے طور پر متعین کیا ہے، جیسا ہم نے کل بتایا تھا کہ مسجد گھر کے اندر ایک کونا یا ایک کمرہ ان کو مسجد کے طور پر مقرر کر لینا چاہیے، سال بھر میں بھی مقرر رکھنا چاہیے، بلکہ علامہ شامی نے یہی لکھا ہے کہ عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ جس جگہ کو اس نے سال بھر نماز پڑھنے کے لیے مقرر کر رکھا ہے اسی جگہ اعتکاف کرے، تو یہ زیادہ بہتر ہے اس کے لیے، ورنہ کوئی بھی ایک جگہ کو وہ اب متعین کر سکتی ہیں، متعین کر کے وہ وہاں اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں، لیکن جس جگہ کو بھی وہ متعین کر کے اعتکاف کے لیے طے کر لیں گی وہ جگہ ان کے لیے مسجد کے طور پر ہوگا، مسجد کے طور پر ہوگی، اور اس جگہ سے باہر نکلنے کے تمام وہ مسائل وہی ہوں گے جو مسجد سے باہر نکلنے، مردوں کے مسجد سے باہر نکلنے کے سلسلے میں ہم نے بیان کیے ہیں، وہی سارے مسائل یہاں پہ ہوں گے کہ جو جگہ انہوں نے متعین کی ہے وہ جگہ ان کے لیے مسجد کا حکم رکھتی ہے، اس جگہ سے باہر نکلنا ان تمام صورتوں میں، جن صورتوں میں مسجد سے باہر نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح سے اس متعین کردہ عورت کے لیے متعین کردہ اس جگہ، اس کمرے، اس کونے سے باہر نکلنے سے بھی ان تمام وجوہات سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، تو اس لیے عورت کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے، مستورات کو بھی، کہ اپنے اعتکاف کے لیے وہ ایسی حدود مقرر کریں جن حدود میں وہ وقت گزار سکتی ہیں، عشرہ گزار سکتی ہیں۔ ایک مصلی کی جگہ، ایک آدمی کے سونے کی جگہ اتنی چھوٹی سی اور تنگ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے،
آپ اس میں تھوڑا سا کشادہ اور وسیع بھی رکھ سکتی ہیں، پورے کمرے کو بھی مسجد کے طور پر آپ متعین رکھ سکتی ہیں، بشرطے کہ آپ اس کو مسجد کے طور پر استعمال کریں، پاک و صاف کر کے اس میں جو ہے اس کو مسجد کے طور پر آپ اس کو استعمال کریں، تو یہ جائز ہے۔ پورا ایک کمرے کو آپ مقرر کر لیں تو بھی جائز ہے، ایک کونا صرف بڑے سے ہال میں یا بڑے کمرے میں ایک کونا تھوڑا سا حصہ اس کا مقرر کر دیں اور اس کی حدود آپ متعین کر لیں تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ اس میں پردہ باندھ لینا بہتر ہوگا تاکہ حدود کی رعایت کر سکیں اور بلا ضرورت اس میں باہر آنے سے بچ سکیں، ایک پردہ بھی باندھ لیں۔ اور چونکہ اعتکاف کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ یکسو ہو جانا ہے آدمی کو تمام دیگر تمام معصیتوں سے اور معصیت کے اسباب سے اور اللہ سے غافل کرنے والی چیزوں سے آدمی کو علیحدہ ہونا، یکسو ہو جانا ضروری ہوتا ہے۔ تو یکسوئی کے لیے پردہ باندھ لے سکتے ہیں، پردہ باندھنا کوئی ضروری نہیں ہے لیکن یکسوئی پیدا کرنے کے لیے پردہ باندھا جاتا ہے تاکہ ذہن ادھر ادھر منتشر نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کی عبادت میں دل دماغ مصروف ہو سکے اور اللہ کی عبادت میں دل دماغ سے مصروف ہونے میں کوئی چیز مخل نہ بن سکے، اس کے لیے پردہ تان لیا جاتا ہے، پردہ باندھ لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور مسائل کو سمجھ کر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔